یہ لوگ تماشا دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے تمہاری بادشاہت بھی تماشا ہے، تمہارا فقر، تمہاری بادشاہی، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا عروج، تمہارا زوال، یہ سب تماشا ہے۔ موت پر پردہ اٹھے گا، جن کا پہلے اٹھ گیا وہ نصیب والے، جو اسی میں مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو۔ بنانے والا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے پوچھو یہ دنیا کیا چیز ہے، کہیں ایمان نہ گنوا دینا، چند سکوں پہ ایمان کا سودا نہ ہو جائے، کہیں چند دن کی زندگی پر ہم آخرت کو برباد نہ کر بیٹھیں، کہیں اللہ اس کے رسول کو ہم ناراض نہ کر بیٹھیں، تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میرے بندو میں نے دنیا بنائی تھی، میں نے مٹائی ہے، اب دوبارہ جھم کی زمین کو بچھاؤں گا، پھر تمہیں قبروں سے نکالوں گا، پھر فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے تھا یہ قبر جو کیسا نکل لیا۔ اس کے جواب میں کچھ لوگ کہیں گے قبروں سے نکل کر ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، ہم تمہیں کہتے تھے، تم کہتے جا جائے میں نہ ڈرایا کرو، مولوی تحقیق کام نو لگن ڈرائیے رکھ دیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بش کیسی، یہ ہمارا جو ماحول ہے، اللہ آپ پہ بش کیسی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بش کیسی۔ میں نے کہا یہ فلسفہ امام حسین کو سمجھ میں نہ آیا کہ اللہ آپ پہ بش کیسی، آپ بھی کس گیا، اولاد بھی ساری ذبح کروا دیتی، یہ اللہ آپ پہ ہی بش کڑائی تے، ایڈے وڈے کام کرن دی لوڑ کیڑی آئی ہے۔ رات کو گھنگرو چھنکا رہی ہو ایک عورت اور ایک رات کو مسلح پہ رو رہی ہو، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا؟ ایک شراب کی محفل سجا رہا ہو، ایک ذکر کی محفل سجا رہا ہو، دونوں برابر ہو جائیں؟ ایک اپنے مال سے لوگوں کا ضمیر خرید رہا ہو، ایک اپنے مال سے اللہ کی رضا خرید رہا ہو، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، میرے بندو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے بھی تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، مجھے تو بتاؤ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ایک عورت کا بال نظر نہیں آتا، ایک باہوں میں بانے ڈال کے ناچ رہی ہے، دونوں برابر ہو جائیں؟ تو اللہ کا ترازو کہاں چلا گیا؟ ایک کو اللہ نے عزت دی، وہ نیچے جھک گیا، رزق دیا، اس نے غریبوں پہ خرچ کیا، ایک کو اللہ نے رزق دیا، اس نے شراب کی محفلیں سجا دی، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا؟ اتنا انا قانون رب دا، اللہ آپ پہ بش کیسی، اللہ آپ پہ بش کیسی، ڈرائی جان دو سنو، ڈرائی جان دو۔ میری تو عادت، میں تو قرآن سے بات کرتا ہوں، میں تو اپنا فلسفہ بیان نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کی کتاب ساتھ ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں، میری باتوں میرے منہ پہ مار دو، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے تو سر جھکاؤ، ورنہ یہ گردنیں توڑ دی جائیں گی، یہ سر خاک میں ملا دیے جائیں گے۔ ہاں غرور تھا، سرور تھا، ہٹو بچوں کا شور تھا، اور اب یہ اپنا حال ہے کہ لحد کا بھی پتہ نہیں، قبر کتھے گئی، اے پتہ کوئی نہیں قبر کتھے گئی۔ دنیا کا سب سے بڑا فتح کرنے والا چنگیز خان ہے، مجھے اس کی کوئی قبر دکھا، سکندر اعظم یونان کا، مجھے کوئی اس کی خبر دکھا دے۔ اللہ کے سامنے جھکو بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو، مرنے سے پہلے توبہ کرو، صلح کر لو۔ ہم بڑا مشکل ہے، گھاٹی بڑی مشکل ہے، قبروں سے اٹھایا جا رہا ہے، کچھ چہرے بڑے خوبصورت، یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے بڑے بدصورت، وتسود وجوہ، کچھ قبروں سے نکل کہہ رہے من بعثنا، کس نے اٹھایا؟ مارے گئے۔ دوسروں نے کہا ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے کہا تھا۔ پھر فوج اور فوج اللہ کی طرف سفر ہوا ہے، سفر ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، کئیوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں پیاس کی شدت سے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، نیک لوگ سواریوں پہ جا رہے ہیں، نافرمان کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ آج فیصلے کا دن ہے، سنو میرے بھائیو، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا، روشنی بھی رہے گی، اندھیرا بھی رہے گا، ظلم بھی رہے گا، عدل بھی ہوگا، گھنگڑ بھی چھنکے گا، آنکھ کا آنسو بھی چھلکے گا، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، یہاں منافقت بھی چلے گی، ایمان بھی چلے گا، رات کے چور بھی ہوں گے، رات کے رونے والے بھی ہوں گے، اپنے اقتدار میں اکڑنے والے بھی ہوں گے، جھکنے والے بھی ہوں گے، ملاوٹ والے بھی ہوں گے، دیانت والے بھی ہوں گے، رونے والے بھی ہوں گے، غرانے والے بھی رہیں گے، اور میرا اللہ سب کو دیکھے گا۔ اور اعلان کیا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر میری نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یا اللہ انہوں ناف کا نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، میں غافل نہیں ہوں
ایک دن کے لیے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، انما یؤخرہم بیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو موت تک مہلت ہے، پھر میرا اللہ یہ مہلت ختم کر دے گا۔ وہ دن اللہ نے سامنے رکھا ہوا ہے، جو اس کی تیاری کر کے چلتا ہے وہ کامیاب ہے، جو اس کی تیاری نہیں کرتا اور اسی چیز کو منزل بناتا ہے، وہ موت کو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں، مجھ سے دھوکہ ہو گیا ہے، مجھ سے فراڈ ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، زندگی کا کامیاب طرز یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان جائے، مال جائے، ملک جائے، جو بھی جائے چلا جائے، اللہ ہاتھ سے نہ جائے۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے آخری چیز ہے جان اور مال کا لگاؤ اللہ پر۔ لیکن دونوں طرح کے لوگ رہیں گے، حکومت پہ بک جانے والے بھی ہوں گے اور سولیوں پہ چڑھ جانے والے بھی ہوں گے۔ فیصلہ اللہ ایک دن کرنے کے لیے خود آئے گا، یہاں نہیں ہوگا۔ یہاں تو اللہ نے فرعون کو بادشاہ بنا دیا، 400 سال حکومت کرتا رہا، شمر کی تلوار آل رسول کے خون سے رنگین ہو گئی، شمر جیسا انسان فاتح بن رہا ہے اور اہل بیت کا خون پانی کی طرح زمین پہ بہ رہا ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ نے پوری کائنات میں سے چنا اور چھانٹا۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری کائنات میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر اس میں سے اللہ نے عرب کی نسل میں سے مضر کو چھانٹا۔ ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر مضر میں سے قریش کو چھانٹا۔ ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا۔ یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ یوں صفائی کرتا رہا، صفائی کرتا رہا، نکالتا رہا، جب سب سے خالص، سب سے کامل، سب سے اکمل، جمال بھی، کمال بھی، حسب بھی، نسب بھی، ہر شے جب کمال کو پہنچی تو اس میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وجود ملا۔ کسی نبی کا خاندانی سلسلہ محفوظ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، کسی نبی کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں ہے۔ ہماری بھی وہ وراثت کی کتابوں میں کچھ 10-12 نام لکھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہاں تھا کچھ پتہ نہیں، 4-5 کے نام آتے ہیں، اس کے آگے ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں کون تھا، کہاں مرا۔ لیکن تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کل کائنات کا اور میرا نبی وہ ایسے خاندان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تک ہر چیز کو ایسے سورج کی طرح روشن کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب آدم تک، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيبي بن زيشان بن عيثر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناهب بن زارع بن فمي بن مزي بن عرز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ ہاں یہ وہ خاندان ہے، وہ شیخ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ راجپوت محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ ارائی محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ سیال محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ ہاں وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم و آل ہاشم ہے۔ يلوذ به الحلاط من آل هاشم وهم عنده في نعمة وفواضل وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ وہ جو عجب اللہ نے بنایا تھا، دیکھو میں کہتا ہوں اے چیز میں نے بڑی چنگی لگ دی تو میری عقل ہوگی، میرا معیار ہو، میری پسند ہو، میرے معیار کے مطابق ہو۔ اللہ نے کتھو تولیے، کتھو ناپیے۔ لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بناؤ۔ لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بنو۔ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ۔ والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر 7 سمندر بھی سیاہی بناؤ، پھر قلم لے کر پوری دنیا کے انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، نبی بھی، رسول بھی، پیغمبر بھی، علماء بھی، سارے بیٹھو۔ اللہ کہتا ہوں میری منہ لکھو میں کون ہوں، میں کی ہوں۔
ہوں میری تاریخ لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی، کیا ہوگا؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اور تمہارے رب کی تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے گا، اتنے سمندر اور لو پھر بھی نہیں، اور لو پھر بھی نہیں، اور لو پھر بھی نہیں۔ یہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق ان اللہ فالق الحب والنوى۔ کون اللہ؟ دانے گٹھنے کو پھاڑنے والا۔ کون اللہ؟ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ کون اللہ؟ مردہ سے زندہ نکالے، زندہ سے مردہ نکالے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے۔ فانا تؤفکون، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ خالق الاصباح، کون اللہ؟ جس نے صبح کی روشنی کو تمہارے سروں پر قائم کیا۔ کون اللہ؟ وجعل اللیل سکنا وجعل الشمس والقمر حسبانا، جو دن اور رات کا نظام لے کر آیا۔ کون اللہ؟ اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا اللہ۔ کون اللہ؟ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ وہ اللہ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا بادشاہ۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان کا بادشاہ۔ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا پالنے والا۔ یمسک السماوات والارض، زمین آسمان کو تھامنے والا۔ وہ کہتا ہے یہ اللہ ہے، یہ اللہ۔ وہ اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے۔ تو وہ حبیب کیسا ہوگا جس کو اللہ کہے میرا حبیب ہے؟ یہ کوئی طارق جمیل کی پسند تو نہیں بیان ہو رہی، یہ کسی دانشور یا سائنسدان کی پسند نہیں۔ اللہ کہ اے میرے حبیب، میں نے تمہیں حبیب بنایا ہے۔ حبیب صرف ایک چھوٹے سے سطر میں حبیب، خلیل، کلیم، تینوں کا فرق اللہ بتا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ نے کھول دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرا نام اونچا کر دے، میرے بعد میں میرا نام زندہ رہے۔ اللہ نے کر دیا۔ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے لگا تو میرے نبی کو اللہ نے مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا نام بلند کر دیا۔ صرف قرآن سے بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے جنت کی چابی پکڑا دی ہے، تیرے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا۔ تیرے نبی نے کہا حرام ہے نبیوں پر جنت جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور میرے بغیر جنت کھل نہیں سکتی۔ فوری جنت کا مجمع جنت کے دروازے پر پہنچا ہوا ہے، 8 دروازے 8 بند۔ وہ سارے سوچ رہے ہیں کہ جنت میں کیسے جائیں، دروازے بند ہیں۔ تو یہ سارا ایمان والا مجمع اگر اللہ چاہتا تو فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان کو ادھر بھیجا نہیں۔ سارا مجمع آدم علیہ السلام، بابا جان، دادا جان، اللہ کے نبی، پہلے انسان، جنت کا دروازہ کھلواؤ۔ تو بابا آدم فرمائیں گے پترو میں تو تنوں پڑھوامن جوگا بڑھیا ہوں، بڑھن جوگے آپ ہی بڑھو۔ هل اخرجکم الا خطیۃ ابیکم، اور میری وجہ سے تو تم نکلے تھے، میں تمہیں اندر کیسے لے جاؤں؟ کسی اور سے بات کرو۔ تو پھر وہ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان، داؤد، یحییٰ، زکریا، یعقوب، یونس، الیاس، یسع، ذوالکفل، لوط، شعیب، ہود، صالح، سارے انبیاء۔ نہ بھائی آخر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جدھر سے تمہارا کام بن جائے۔ تو بتاؤ، آپ بتائیں۔ تو کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس، وہاں سے یہ دروازہ کھل سکتا ہے، آج کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ تو یہ سارا جنت کی مجمع اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوگا، یا رسول اللہ جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو وہ میرا نبی کہے گا انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا۔ اگر پھر میں سجدے میں سر رکھوں تو میں اللہ کی تعریف کروں، پھر میرا اللہ کہے گا یا محمد یا حبیبی ارفع راسک سل تعط اشفع تشفع، میرا حبیب سر اٹھا، مانگ، ملے گا، شفاعت کا قبول ہو۔ تو آپ کہیں گے میں عرض کروں گا یا اللہ جنت کا دروازہ کھول۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو افتتاح کر، پھیتا کاٹ، پھیتا۔ اب پھیتے نہیں کٹ، جو یوں تو بھی کٹائیں دو اسی پھیتے بد نہیں کہیں کروں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم پھیتا کاٹو، تیری تو پھیل کروں۔ تو میرا نبی کہے گا میں تیار۔ تو ایک سواری جنت سے اڑتی آئے گی، وہ اگر ایسے ہمارے نبی کے آگے اترے گی جیسے جہاز اترتا ہے اور آپ کے سامنے ہے، تو آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں، وہ کھڑی ہو جائے، اس کی رسی ایسے نیچے گر جائے گی۔ اب یہ رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ کسی بندے کو اٹھوان بڑھنا ہے، یہ رسی اللہ کے نبی نے خود نہیں پکڑنی، ورنہ وہ اوپر ہی رہے، وہ ایسے گر جائے گی۔ تو اس کے گرنے کا مطلب ہے ہوں کسی کو اٹھوان بڑھنا ہے، تو کچھ چھوٹا بندہ تو نہیں جائے گا، اس سے آ کے کھڑو بڑھنا ہے۔ لہٰذا سارا ایمان والوں کا مجمع
पंजियां ते सारे पंजों पर कौन देखी जा रहे भला हुण कहंदे वास्ते ऐलान होंदा है देखी मेरे रब का ऐलान होगा बिलाल हबशी को बाहर लाओ सैयद भी पीछे रह गए हैं तो कुरैशी भी पीछे रह गए ते अरब भी पिछा रह गए थे अजम भी पिछा रह गए थे ओ हबशी दा पुत्र कम ही कर गया अपना देखा बिलाल को बाहर लाओ मेरे नबी ने फरमाया बिलाल मेरी सवारी की लगाम को पकड़ के मेरे साथ साथ जन्नत में चलेगा मैं दरवाजे पे आके दस्तक दूंगा तो मुझसे पूछा जाएगा कौन है तो मैं कहूंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह है वो कहेगा या रसूल अल्लाह अंदर से फरिश्ता कहेगा मुझे हुक्म था जब तक आप ना आए दरवाजा नहीं खोलेगा तो मैं आज खोल रहा हूँ वो खोलेगा आपने कहा मैं सबसे पहले दाखिल होऊंगा और मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग पहले दाखिल होंगे मालदार बाद में चाहे जन्नती नहीं है चाहे वो अब तो जन्नत भी बन चुके हैं ना लेकिन मालदार लोगों का नंबर बाद में और गरीबों का नंबर पहले होगा मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन आपको कहाँ ढूंढे रश बड़ा होगा मुझे मेरी उम्मत के गरीब लोगों में देखना मैं उधर ही खड़ा हूँ गरीबों में खड़ा हूँ मालदार भी जन्नत में जाएंगे और जो मकाम गरीब ले जाएगा कोई मालदार वो ले जाए तो ले जाए माल की कसरत फंसा देती मेरे नबी ने कहा अब्दुर्रहमान तू रहमान का ताजिर है अब्दुर्रहमान बिन औफ 10 सहाबा में से एक आदमी है ये 10 कौन है जिनको कहा जाता है आशरा मुबश्शरा आपने एक दफा एक मजलिस में बैठे हुए कहा अबू बकर जन्नती है उमर जन्नती है उस्मान जन्नती है अली जन्नती है तलहा जन्नती है जुबैर जन्नती है साद बिन नबी वकास जन्नती है अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती है अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती है और सईद बिन ज़ैद जन्नती है इनको कहते हैं आशरा मुबश्शरा इनमें से एक अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने 3 अरब 10 करोड़ 30 लाख सोने के सिक्के दीनार वरासत में छोड़े कागज के नोट नहीं बैंकों का पैसा नहीं जाती पैसा और 1000 घोड़े और 1000 ऊंट और 10,000 बकरियां और जमीनें अलग जायदादें अलग और मेरे नबी ने कहा अब्दुर्रहमान तू रहमान का ताजिर है लेकिन अब्दुर्रहमान तेरे सारे साथी आ गए तू आया ही नहीं तो मैं तो तेरे बारे में परेशान हो गया कि तू कहीं पकड़ा ना गया हो तो अब्दुर्रहमान रोने लगे या रसूल अल्लाह मैं क्यों देर से आया का माल की कसरत ने तुझे हिसाब में फंसाए रखा अशरा मुबशरा का आदमी माल की कसरत हलाल माल तय्यब पाकीज़ा और हिसाब ने जकड़ लिया जिसकी कमाई में जुल्म हो सितम हो झूठ हो सूद हो खयानत हो क्या हशर होगा बड़े ताजर बैठे सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ बैंकों से निकलो सूद से निकलो कहीं बहुत बड़ी पकड़ हमारा सामना न कर ले कहीं बहुत बड़े झटके का हम शिकार ना हो जाए थोड़ी खा लो नीचे आ जाओ छोटे घर में आ जाओ लेकिन आपको अल्लाह के ऐलान जंग से अपने आप को बचाओ इतने हौसले ना पैदा करो कि अल्लाह के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ मेरे भाइयों बड़ी औखी घाटी है हाँ आपने कहा मैं सबसे पहले जाऊंगा मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब फिर आपने कहा मैं एक आदमी को जानता हूँ जो वो जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो 8 दरवाजे कहेंगे मरहबा मरहबा तो सलमान फारसी ने ऐसे गर्दन ऊंची करके पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन है तो आपने कहा ये अबू बकर है जिसको 8 दरवाजे पुकारेंगे मरहबा मरहबा इधर आई इधर आई इधर आई और आपने कहा उमर एक जन्नत में महल देखा एक याकूत एक दुमरुद एक मोती तो मैंने पूछा लिमन हादा ये किसका है तो मुझे कहा गया फतन मिन कुरैश या रसूल अल्लाह कुरैश में से एक जवान का है फज़हबतु लिअदखुलहु मैं आगे बढ़ा देखने के लिए तो मुझे फरिश्ते ने कहा इन्नहु लिउमर बिन ख़त्ताब या रसूल अल्लाह ये आपने गुलाम उमर बिन ख़त्ताब का मकाम है फिर आपने हज़रत उस्मान से फरमाया उस्मान इन्न लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़न फिल जन्नह व अंत रफ़ीक़ी फिल जन्नह जन्नत में हर नबी का एक रफ़ीक़ है मेरा रफ़ीक़ तू है फिर आपने हज़रत अली का हाथ पकड़ा और यूं अपने करीब किया फिर कहा अली अतरदा अन यकून मंज़िलुका मुक़ाबिल मंज़िली फिल जन्नह अली राजी है जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने हो आमने सामने ये बशारत और नहीं किसी को मिली कि जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा तो अली रोने लगे कहा या रसूल अल्लाह मेरा घर पूरा हो गया बस मेरे दाने घर आ गए फिर आपने कहा तलहा जुबैर हर नबी का एक हवारी होगा मेरे 2 हवारी होंगे मेरे 2 हवारी होंगे एक तलहा एक जुबैर फिर आपने कहा अब्दुर्रहमान तुझे माल की कसरत ने रोक लिया वो मैंने पहले बता दिया अब्दुर्रहमान तू बड़ी देर से आया मुझे खतरा हुआ कहीं तू फंस ना गया हो पता चला कि माल की कसरत ने रोक लिया है तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनके जरिए से जन्नत का दरवाजा खुलेगा जिनके पीछे चलोगे तो मंजिल मिलेगी जिनके पीछे बादशाह चले मंजिल को पहुंचे ये मौलाना अहमद साहब को सहाबा की सुना रहे थे वो तो वैसे ही
بڑے عظیم لوگ ہیں، ان پر تو قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، جن کو اللہ نے کہا ہو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت، میرا وعدہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میرا وعدہ ہے۔ اور ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں ان کو بڑا درجہ دوں گا، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں ان کو چھوٹا درجہ ملے گا، لیکن کلًا وعد اللہ الحسنى، جنت سب کے لیے، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللہ الحسنى۔ اے میرے محبوب، جو تجھ پر قربان ہوئے جان مال کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے ہیں یا صلح حدیبیہ سے پہلے، دونوں کے بارے میں قول، وہ اور جو بعد میں ایمان لائے برابر نہیں، لیکن جنت سب کے لیے۔ میں آپ کو ایک فاتح کا قصہ سنا، دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں، ایک چنگیز کافر، سب سے زیادہ دنیا اس نے فتح کی، دوسرا محمود غزنوی مسلمان، دوسرے نمبر پر محمود، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی، یہ کافر تھا، پھر چوتھے نمبر پر تیمور، یہ مسلمان تھا پر یہ لٹیرا سا تھا، کوئی فاتح نہیں تھا، یہ کم وقت مسلمانوں کی کھوپڑیاں اڑاتا رہا اور مال لوٹتا رہا، وہ کوئی ایسا قابل ذکر انسان نہیں ہے، لیکن فاتح ضرور ہے۔ ان 4 میں نمبر 2 محمود غزنوی، 33 برس حکومت کی، 416 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ 1974 میں طاہر شاہ مرحوم کی حکومت میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، تو اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے انہیں ساری کھول دی، جب قبر کھول کے دیکھا تو محمود اندر ایسے پڑا تھا جیسے کوئی آج سلا کے گیا ہو۔ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی بھی نہیں ہے، یہ ولی بھی نہیں ہے، یہ عالم بھی نہیں ہے، کوئی شیخ طریقت بھی نہیں ہے، یہ سلطان کا لقب پانے والا دنیا کا پہلا انسان ہے، سلطان کا ٹائٹل سب سے پہلا جو انسان پانے والا ہے وہ محمود غزنوی بن سبکتگین، 33 سال حکومت کرنے والا، اور قبر عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، شیعہ کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، ان رات بجا کر نکارا۔ شیخ یوسف تو خوش نصیب تھا، نماز میں اس پہ حملہ ہوا ہے، نماز پہ ڈاکہ پڑا پر بڑا کامیاب، کیا پتہ نہیں چھپی ہوئی صفت تھی کہ اللہ نے ایسے وقت پہ موت دی کہ کمال کر دیا، یہ اس کا انتخاب ہے۔ اور انسان، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، پتہ نہیں کس کی کون سی خوبی میرے اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس کو بھاگ لگا دے۔ میں کون ہوں ٹیسٹ کرنے والا، میں کون ہوں کسی کو پرکھنے والا، مولوی ہے کیتی جان دن، تبلیغ ہے کیتی جان دن، فلانے ہے کیتی جان دن، کرمالا کدی یہ بھی ویکھیا کر کے میں کیتی جان دن، وفی انفسکم افلا تبصرون، کبھی اپنے بٹن کھول کے اندر دیکھ لیا کر، باہر کیوں دیکھتا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اندر دیکھو، اندر دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، بچے جھیڑے وچے وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، اندر ہے اندر، بس دے ہاسے تے وس دے ناسے، تڑی جھوک دے آسے پاسے، سب نفس پلیت پلیت کے تھا، سنزاد پلیت نہ ہاسے۔ پہلے اپنے اندر کو دیکھو گے تو تمہیں سارا جہان اچھا نظر آئے گا، جب اوروں کے عیب چننا شروع کرو گے تو تم اپنے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی اوپر دیکھنا شروع کر دو، اور غفلت کی موت آئے گی، خوفناک قسم۔ ہاں، قزاق اجل کا لوٹے ہے، رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، کیا ہوگا؟ تو سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے کاروبار سے نہیں روکا، سود سے روکا، حرام سے روکا ہے، جھوٹ سے روکا ہے، خیانت سے روکا ہے، حکومت سے نہیں روکا، ظلم سے روکا ہے، پینے سے نہیں روکا، شراب کے پینے پلانے سے روکا ہے، مرد عورت کے تعلق سے نہیں روکا، زنا سے روکا ہے، شادی کرو زنا نہ کرو، پہننے سے نہیں روکا، ریشم نہ پہنو، سونا نہ پہنو، تیرے لیے جنت میں تیار ہے، اللہ رزق دے تو اوروں پہ خرچ کر، خود سونے کی انگوٹھیاں نہ ٹھمکا۔ ایک بڑا آدمی بڑے فخر سے مجھے دکھانے لگا، 2 انگوٹھیاں 15 لاکھ دیاں، والد 15 لاکھ دیاں، اس دھوکے میں نہ آؤ، اس دھوکے میں نہ آؤ۔ تو میرے اللہ نے یہ تھوڑا ہی کہا ہے کہ کھاؤ نہیں، کہ حرام نہ کھاؤ، یہ تھوڑا کہا بولو نہیں، کہ جھوٹ نہ بولو، گالی نہ بولو، غیبت کا بول نہ بولو، ظلم و ستم کا بول نہ بولو۔ تو میرے بھائیو، یہ مٹ جانے کا جہان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو تاکہ منزل ملے، تاکہ اللہ ملے، اللہ تک پہنچو گے تو کامیاب ہو، چاہے بادشاہ بن جاؤ، محمود غزنوی جیسی حکومت
دنیا میں 4 آدمیوں نے کی، اور وہ شاگرد ہے کراچی، اس کی مسجد کے ساتھ برابر ایک عورت لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، غلیظ ترین قوم، گندا ترین دھندا۔ اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھائی یہ سن لو، پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ دو۔ وہ گھر میں سن رہا ہے، اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی، وہ بھی آ کے بیٹھ سنتے رہی، کہنے لگی دوبارہ لگاؤ ساری سن، پھر کہنے ایک دفعہ اور لگاؤ ساری سن، پھر کہنے لگی یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کس کی ہے، مجھے تو مولوی صاحب نے دی ہے۔ اس نے بیٹے کہا پکڑا مسجد کے دروازے پر آؤ، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے، بلا لیا بچے کو، امام کو بلایا، کہا یہ کیسٹ آپ نے دی ہے، کون ہے؟ کہا میرے استاد ہے طارق جمیل صاحب۔ وہ کہنے لگے انہوں نے توبہ کی بڑی اچھی بات یہ کہ میری توبہ قبول ہو سکتی، کیا کام کرتی تھی وہ؟ میں دوبارہ زبان پہ لاتے ہوئے شرما رہا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں جی بھی وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو قبول ہی قبول ہے۔ کہا اچھا پھر میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی۔ اور اگلے دن اس نے مسجد میں تراویح میں آنا شروع کر دیا۔ تراویح کے بعد جب دعا کے کہتی یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا۔ ساری زندگی کام کیا میں نے بتا دیا ہے۔ یہ 5واں روزہ ہے اور وہ روز تراویح کے بعد کہتی یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا۔ 29ویں تراویح سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا۔ ساری زندگی کیا کر کے گزری اور موت رافعہ بصری جیسی آئی۔ او میرے بچوں ہم اللہ سے آپ صلح کر، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو میری طرف آتا ہے صلح کرنے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں۔ اور اگلی بتاؤں ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو نہیں آتا تو پھر میں خود اس کے پاس چلا جاتا۔ کدھر جا رہے؟ اولک رب غیری، میرے جیسا رب کوئی اور تو نے ڈھونڈ لیا ہے جو میرے ساتھ جفاؤں کا معاملہ کر رہے ہو؟ آؤ نا، الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، تو دیکھتا نہیں تیری ایک نیکی 10 لکھتا ہوں اور 10 سے زیادہ ہزاروں کروڑوں گنا کر دیتا ہوں۔ وہی والسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، اور تیرا ایک گناہ ایک ہی لکھتا ہوں اور وہ بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ، ہمارا معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے، نا امیدی تو اس کو وہ جو اللہ کو نہ جانتا ہو۔ نہ ہمیں حکومتوں پر کوئی امید ہے، نہ آس ہے، نہ گلہ ہے، نہ فوجوں پر، نہ پولیس پر۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم۔ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ تم پکارو تو صحیح، میں نہ آؤں تو پھر گلا دینا، میرے بنو تو صحیح، میرے بنو تو صحیح۔ بھائیو آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ جو ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، میں تو کہتا ہوں اتنے اعلیٰ بنو کہ تمہیں یورپ میں جا کے نہ پڑھنا پڑے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ آپ اپنے پاؤں پر اتنا کھڑے ہو جاؤ، علم کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے، جو قوم محنت کرے گی اللہ ان پہ کھول دے گا۔ تم اتنی محنت کرو کہ اللہ تم پر کھول دے۔ صرف ڈگری لینے کے لیے مت پڑھو، صرف نوکری کرنے کے لیے مت پڑھو، صرف کلینک چلانے کے لیے مت ڈاکٹر بنو، ورنہ تم میں اور تاجر میں کیا فرق ہوگا؟ ایک نے کپڑے کی دکان کھول لی، ایک نے کلینک کھول لیا۔ میں روں نہ تو کیا کروں؟ جس ملک کا ڈاکٹر مریض کو کسٹمر کی نظر سے دیکھتا ہو، کسٹمر آ گیا ہے۔ جس دیش کا وکیل مظلوم کو کسٹمر کے طور پر ڈیل کر رہا ہو کہ میرا گاہک آ گیا، مظلوم ہے اور وہ اس کو گاہک ڈیل کر رہا ہے۔ اللہ سے دوستی لگاؤ، پھر اللہ تم پر علم کے دروازے کھول دے گا، علم کے دہانے کھول دے گا، اور اللہ سے تعلق ہوگا تو تم اچھے انسان، اچھے ڈاکٹر، اچھے خامد، اچھی بیوی، اچھی بیٹی، اچھے باپ، ایک معاشرے کا ہیرا بن کے چمکو گے، ہیرا بن کے چمکو گے۔ پیسے کے پجاری مت بنو، لذتوں کے پجاری مت بنو، پیسے پر ایمان مت بیچو، کرسی اقتدار پر ایمان کے سودے مت کرو۔ تاریخ اٹھا کے پڑھو کہ افضل ترین ہستیوں نے
اپنی جانیں لٹا دی، گردنیں کٹوا دی، ذبح ہو گئے۔ مقدس ترین اہل البیت آل الرسول کا بچہ بچہ ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ جنت ان کے لیے واجب نہیں تھی، جنت کے وہ وارث تھے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، تم بیٹھے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، پتہ نہیں اللہ کہ نہیں میں تمہارے عمل سے راضی نہیں ہوں، لیکن یہ تو معصوم بچے، ابھی دودھ بھی ماں کا نہیں چھوٹا، اور میرے نبی بشارت دے چکے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر یہ زہر سے کیوں تڑپ رہا ہے اور یہ ذبح کیوں ہو رہا ہے؟ اے بچے کا درد ماں باپ کو اپنے درد بھلا دیتا ہے۔ اللہ اولاد کا دکھ نہ دے، ماں باپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں، اور جب آپ کے سامنے بیماری نہ ہو سر ذبح، سر کٹواؤ، اور اس کا ایک بول انہیں بچا لے، ایک بول، ایک بول، ایک بول، اور ایسا بول کہ جس وقت جنت پر بھی کوئی فرق نہ پڑے، جنت پر بھی کوئی فرق نہ پڑے کہ جنت کی صدا تو دودھ پیتے لگ چکی ہے، وہ تو اس وقت کا اعلان ہو چکا ہے۔ پھر یہ پوری نسل کیوں ذبح کرواتی؟ آخری بچہ بیٹا عبداللہ 2 سال، انہیں بلوایا، اکیلے رہ گئے، سب جانثار شہید ہو، اکیلے رہ، اور ایک بچہ عبداللہ، اور زین العابدین جو بیمار تھا اس وقت، اللہ نے ان سے نسل چلانی، ان کو بلوایا کہ میں اس کو چوم لوں، آخری نظر دیکھ لوں، اس بچے کو کوئی کیا کہے، پر اللہ تعالیٰ کو بھی مزید امتحان لینا مقصود تھا۔ وہ 2 سال کے بچے کو سینے سے لگا کر گود میں بٹھا لیا، اور ان کو یوں دیکھ رہے تھے تو کوفی لشکر میں ایک شخص ہے ابن الموقت، اس نے جوڑ کے تیر مارا، وہ خطا چلا جاتا، ہائے ہائے، وہ سیدھا یہاں آگے لگ نکل، بچے کی آہ بھی نہ نکلی، یوں گردن ڈھل گئی اور ایسے خون کا فوارہ چھوٹا، تو امام علی مقام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں خون کو یوں بھر دیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا، اللہ اگر تم اس حال پہ راضی ہے، اللہ میرا گھر پھوڑ، مجھے کوئی گلا نہیں۔ آسان ہے نسل ذبح کروانا، اپنی تاریخ پڑھو تو تمہیں کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں، نیٹ اٹھا کے دیکھو، تاریخ پڑھو، اتنی روشن تاریخ ہے تمہارے پاس۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، اللہ سے صلح کر، اللہ سے صلح کر، اللہ سے صلح کر، وہ ہمارا بن گیا تو من کان للہ کان اللہ لہ، ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فقتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء، میرا بندہ میری طلب میں آ، میں ملا، سب کچھ ملا، میں نہ ملا کچھ نہ، اور اس کے لیے بھی ہمیں کسی غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، محمدی بن کے دکھا دو، اللہ تعالیٰ سو لا الہ الا اللہ کو بیان کیا، اس کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو اللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے اس راستے سے آئے اور راستہ کوئی نہیں، جو اللہ کو پانا چاہتا ہے اس راستے سے آئے اور راستہ کوئی نہیں، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے یہ ہے اس کی سیڑھی اور وسیلہ اور ذریعہ، اور نہ سیڑھی، نہ راستہ، نہ دروازہ، نہ ذریعہ، نہ وسیلہ، پورا ساتھ جوڑ کے قیامت تک، اور بڑا طول کے اللہ نے کلمے کو بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عربی زبان میں الف با تا ثا جیم ہا خا، اردو میں بھی الف بے تے فے جیم ہے خے، جن حرفوں میں نقطہ ہوتا ہے وہ حرف کمزور ہوتے ہیں، جن حروف میں نقطہ نہیں ہوتا وہ حرف طاقتور ہوتے ہیں۔ اس پر پوری ایک بحث ہے، لیکن اس میں سے ایک ایسی دلیل اور مثال جو سب کو سمجھ میں آ جائے کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے میں نقطے کا محتاج ہے، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں۔ شین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے 3 نقطے شامل، اور سین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں، اور ایسی بہت سی وجوہات جس سے بغیر نقطے والے حرف طاقتور اور نقطے والے کمزور، بغیر نقطے والے چڑھتے چاند کی طرح اور نقطے والے ڈھلتے اترتے ڈوبتے چاند کی طرح۔ تو میرے رب نے جب اپنا نام منتخب کیا تو اللہ، کوئی نقطہ ہے بھائی؟
جب اللہ نے اپنے نبی کا نام منتخب کیا تو محمد، کوئی نکتہ ہے؟ دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نکتہ ہے؟ اپنا دین متعارف کروایا تو اس کا نام رکھا الاسلام، کوئی نکتہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس میں توازن قائم کیا، لا الہ الا اللہ یہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ یہ 12 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف۔ لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، اللہ بھی بغیر نقطے کے ہے، محمد و احمد بھی بغیر نقطے کے ہے، اور اسلام بھی بغیر نقطے کے ہے۔ اور ایک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ عادت ڈالو، لکھنے میں بولنے میں اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ تو اللہ کے نبی نے معراج میں پوچھا، یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، فماذا جعلت لی، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، کہ اللہ ذکرتک الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ تو بچوں عزیزو، اللہ ملے گا تو کام چلے گا، اللہ نہ ملا تو روٹی مل جائے گی چند دن، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی، جب آنکھیں بند ہوں گی، پھر اس دھوکے کا احساس ہوگا کہ کتنے گھاٹے کا سودا کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، تو کہر صحبت کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ میانی کا قبرستان دیکھو، جو قبروں پہ قبریں چڑھی ہوئی بتا رہی ہیں کہ میں بھی کبھو کسی کا سر غرور تھا، آج ویرانیاں ہیں، ریشت ہے، اندھیرے ہیں، اکھڑ چکی ہیں قبریں، گڑھے پڑ چکے ہیں، کوئی رونے والا نہیں ان پر، کوئی آنسو بہانے والا نہیں۔ یہ وہی تھے جو کہتے تھے لاہور ہم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، آج ان کی اولاد کو بھی نہیں پتا کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے۔ محمدی بنو، سوکھا سا نسخہ بتا رہا ہوں، اوکھا نہیں بتا رہا ہوں، محمدی بنو، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ پوتر زندگی اپنے اندر اتارو، اپنے اندر اتارو، اللہ تمہارا ہو جائے گا، کائنات تمہاری ہو جائے گی، خزانے تمہارے ہو جائیں گے۔ ایک اللہ اوپر مہربان ہے جس کی تھوڑی سی جھلک نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اللہ کے بعد پھر اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، حبیب بنایا، محبوب بنایا، اور پھر اعلان کیا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا، ورنہ وہاں سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا ہے، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے۔ اللہ نے پیار کیا، پہلی کتابوں میں ذکر، پہلی کتابوں میں آپ کا ذکر آ رہا ہے، یرید ان یبعث امیا من الامیین اجعل السکینة لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل سیرتہ العفو والمعروف خلقہ الصدق والوفاء تبعہ الاسلام ملتہ احمد اسمہ الہدی امامہ واحمد اسمہ اہدی بہ بعد الدلالہ وارفع بہ بعد الخمالہ واکثر بہ بعد القلہ وَأُغْنِي بِهِ بَعْدَ الْعِيلَةِ۔ یہ لمبی حدیث کا میں نے چند الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا ہے۔ پہلی کتابوں میں کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، آمد پہلے سے ہی، یہ تو بہت بعد، یہ تورات زبور کی کتابوں میں سے کسی کتاب کی عبارت ہے۔ آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے، جنت میں نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح ہوا ہے اور حکم ہوا ہے مہر ادا کیا جائے۔ آدم
مہر ادا کیا جائے. وہ کہنے لگے کیا ادا کروں؟ ادھر سونے چاندی کے ڈھیر پڑے تھے, ادھر درخت بھی سونے چاندی کے تھے, تو اللہ کہتا اچار پتے توڑ کے